بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ سب سامعین کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں، ایسا عمل بتلانے لگا ہوں کہ جس عمل کو کرنے پہ انسان کی قوت، طاقت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دے تو آپ نے اس کام کو کرنا ہے، اور جس سے منع کر دے اس سے آپ نے رک جانا ہے۔ یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر ہمیں کائنات کے سب سے بڑے طبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جو طریقے ہیں، جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی سے ہی ہمیں اللہ کی جنت نصیب ہوگی۔ تو میں آپ کے سامنے غسل جنابت کا طریقہ وہ کتاب و سنت کی روشنی سے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق غسل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جامع ترمذی کی 5-6 نمبر حدیث ہے کہ جب آپ غسل جنابت کرنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں بیت الخلاء داخل ہوں، تو اس سے پہلے اگر آپ فضا میں بھی ہیں، کھلے میدان میں بھی ہیں، غسل جنابت کرنے والی جگہ پہ جانے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ساتھی غسل جنابت سے پہلے اپنی وہ نجاست والی جگہ کو دھونا شروع کر دیتے ہیں پانی ڈال کے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویاں بیان کرتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی 2-4-8 نمبر حدیث ہے، اور اس طرح صحیح مسلم میں بھی ہے 7-1-7، اور ابو داود میں 2-4-4 نمبر حدیث ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اغتسل من الجنابتی، جب آپ غسل جنابت شروع کرتے، بادہ فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث 2-5-7 نمبر، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور حدیث کی راویاں میمونہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ ہیں، میری اور آپ کی ماں امہات المومنین ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی مرتین او ثلاثہ، اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھوتے یا ان کو 3 مرتبہ دھوتے، اور اس طرح ہاتھ دھونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث 2-5-7، ثم افرغ علی شمالہ فغسل مذاکرہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نجاست والی جگہ کو اچھے طریقے سے دھویا۔ نجاست والی جگہ دھونے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم مسح یدہ بالارض۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ہمارے ہاں اکثر ساتھی کہہ دیتے ہیں جی اس وقت نجاست کو دھونے کے لیے صابن نہیں تھا، اب صابن ہم استعمال کر لیتے ہیں تو ہمیں مٹی کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سما ماساہا یادہ بالارض، تو امام بخاری رحمہ اللہ مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھویا یا اپنے ہاتھوں کو مٹی میں ملا 8 جگہ پہ، باب الغسل میں 8 جگہ پہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ دھویا یا اپنے ہاتھوں کو مٹی میں رگڑا، مٹی لگائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 266، 274 نمبر، 276 نمبر، 281 اور اسی طرح 259، 257، 260 اور 265 امام بخاری 8 جگہ پہ، اور امام مسلم رحمہ اللہ 721 اس حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ فدالا کہا دلکن شدیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے رگڑا۔ دلکن شدیدہ کا معنی ہے کہ زبردست اچھے طریقے سے مٹی ملی۔ ابو داود کی 244 نمبر حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ماسا یدہ بالارض، اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ صاف کیا اور پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 257، ثم مزمزہ واستنشق وغسل وجہہ ویدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، اس کو جھاڑا اچھے طریقے سے، پھر اپنے چہرے کو دھویا جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو یہ ذات ہوتے ہیں، اور ثم پھر آپ نے اپنے وجہہ ویدیہ، اپنے دائیں ہاتھ کو کونی تک، پھر بائیں ہاتھ کو کونی تک، یہ ہاتھ دھونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا نہیں کیا، پاؤں نہیں دھوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری میں 272 نمبر حدیث اور 248 امام مسلم 717 پہ، اور ابو داود کے اندر 242 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یخلل بیدہ اشارہ، اپنے سر کا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ خلال کیا ہے، اور اتنی دیر تک آپ نے خلال کیا، یعنی پانی لگاتے اور انگلی دونوں ہاتھوں کی اپنے سر کے اندر، بالوں کے اندر داخل کرتے، اتنی دیر تک حتی اذا ظن انہ قد اروى بشرتہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہو گیا کہ میرے جو سر کی بالوں کی جو جڑیں ہیں، جگہ ہے، جلد اچھے طریقے سے تار ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ثم یصب علی راسہ ثلاث غرف، اپنے بالوں کی جڑوں کو اچھی طریقے سے تر کرنے کے بعد ثم یصب علی راسہ ثلاث غرف، یہ 248 صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی 717، آپ نے 3 چلو بھر کر بھی یدیہ، دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے ہیں، اور 3 چلو ڈالنے کے بعد صحیح بخاری کی حدیث 277 اور ابو داود کی 240، یہ حدیث ہے 240 نمبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں ثم تاخذ بیدها علی شقہ الایمن وبیدها الاخرى علی شقہ الایسر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف پانی ڈالا اور پھر بائیں طرف پانی ڈالا، ڈالنے کے بعد ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے سر پہ پانی بہا لیا، اور سارے سر پہ پانی بہانے کے بعد ثم تناہا فغسل رجلیہ،
یہ صحیح بخاری کی حدیث 276 نمبر اور 266 نمبر 259۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوئے، جہاں جس جگہ کھڑے ہو کے آپ نے غسل کیا اس جگہ سے ہٹ کے پیارے نبی نے اپنے پاؤں مبارک دھوئے۔ بعض علماء ساتھی یہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جو اس وقت پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اس وجہ سے آپ نے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ ہو کے اپنے پاؤں دھوئے۔ پر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو کام پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بھئی ہم اسی طرح کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے جہاں غسل کیا، آپ تھوڑا سا ایک طرف ہو جائیں، اپنے بیت الخلاء میں 2-4 فٹ 1 فٹ آپ ایک طرف ہو جائیں اور اپنے جو پاؤں ہیں وہ آپ دھو لیں، سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ جیسے کہ قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو چیز تمہیں دیتا ہے، یہ نبی نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الغسل میں، امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الغسل میں، اور ابن ماجہ جامع ترمذی، ابی داود، سنن نسائی، آپ حدیث کی کتابیں لیں اور باب الغسل دیکھیں۔ پیارے نبی نے جب بھی غسل جنابت کیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم تناہا، ایک طرف ہوئے، فغسل یدیہ، اب فغسل رجلیہ، ایک طرف ہو کے آپ نے اپنے جو پاؤں ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو منگائی ہے، یہ صحیح بخاری کی 258، اور جو صحیح بخاری عربی میں ہے اس کا صفحہ نمبر 40 ہے، پہلی جلد ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو منگائی اور خوشبو کا استعمال کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم میں باب الغسل میں بھی ہے۔ خوشبو استعمال کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ثم اوتی بمندیل فلم ينفض بها، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ، اور صحیح مسلم میں بھی ہے 723 اور اسی طرح ابن ماجہ میں بھی 467 نمبر حدیث، ابو داود میں 244 نمبر حدیث ہے کہ ثم اوتی بمندیل فلم ينفض بها۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ بات آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ عام غسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ استعمال کیا ہے، لیکن غسل جنابت کے اندر جب آپ کو یہ تولیہ دیا گیا فلم ينفض بها، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 274 کے فلم یردھا، اللہ کے نبی نے تولیہ واپس کر دیا، فجعل ينفض بيديه، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے پانی جھاڑ رہے تھے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں حکمت ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تولیہ استعمال نہیں کیا، یہ آپ دیکھ لیں، ڈاکٹروں کی بھی تحقیق ہے کہ جو پانی جسم کو لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر بڑی قوت رکھی ہے، اس سے آپ کی جو طاقت قوت وہ برقرار رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کا کوئی بھی عمل وہ خیر سے خالی نہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 723 نمبر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ینفضہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ پانی جو ہے وہ جسم کا جھاڑا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 721 کہ فردہ، جب آپ کو تولیہ دیا گیا آپ نے اس کو واپس کر دیا، تولیہ استعمال نہیں کیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل جنابت کے اندر پیارے نبی نے وضو کیا ہوتا، اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ آپ بھی اگر آپ کا ہاتھ کسی ایسی جگہ نہیں لگا تو جس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ اسی وضو کے ساتھ جو آپ نے غسل کے ساتھ کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو پھر آپ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے جو پیارے نبی پڑھا کرتے وضو کے بعد،
अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, या इस तरह की और भी दुआएं। मैंने ये गुस्ल का तरीका बयान किया है, तो इसके अंदर हमने ये भी जिक्र किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के बालों का खलाल करते, तो क्या औरत भी बालों का खलाल करे? जब कि सही मुस्लिम की हदीस है कि 743 नंबर, और इस जामिया तिरमिज़ी में, नसाई, इब्न माजा, दारमी और मुस्नद अहमद अबी दाऊद में 251 254। तो औरतों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने सर के बाल अच्छे तरीके से बांधती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत अपने सर में 3 लप जो है वो पानी के अपने सर में डाल ले, तो बाल खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो औरतें जो अपने बालों को अच्छे तरीके से बांधती हैं, वो 3 चुल्लू अपने सर में बहा लें, तो वो खलाल उंगलियों का ना भी करेंगी, तो इंशाअल्लाह उनका गुस्ल हो जाएगा। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बतलाया हुआ अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इसमें अल्लाह हम सब को हिम्मत अता फरमाए कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अमल कर सके। मेरी अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सब की खताएं माफ़ फरमाए। अस्सलाम।